صاحب کہا کرتے تھے کہ ایک من علم کے لیے 4 من عقل کا ہونا ضروری ہے۔ علم بہت قیمتی چیز ہے، لیکن عقل بھی اپنا ایک معیار بناتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اس وحی کو نور خود بھی فرمایا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 156 فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ، انہوں نے تابعداری کی اس نور کی جو اس کے ساتھ نازل کی گئی۔ اگلی دلیل ہے دلیل حبی، حب محبت سے۔ سمجھیے کہ انسان بدن اور روح کا مجموعہ ہے، اور بدن اور جسم کے لحاظ سے جسمانی محبوبات چیزیں ہوتی ہیں، کھانے کی چیزیں کسی کو پسند ہیں، پینے کی پسند ہیں، کسی کو لباس کا کون سا طریقہ پسند ہے، کسی کو کون سا پسند ہے، مکان محبوب ہوتے ہیں لوگوں کو، باغات محبوب ہوتے ہیں، علاقے محبوب ہوتے ہیں۔ اور فطرت جن محبتوں کا تقاضا کرتی ہے مرد سے عورت کی طرف اور عورت سے مرد کی طرف، وہ محبتیں موجود ہیں۔ اسی طرح اپنی روحانی خواہش کے فطری تقاضا کے تحت وہ فطرتاً خالق کائنات سے اور خدا سے بھی محبت کرتا ہے۔ خدا سے محبت کرنا کسی بھی انسان کا فطری تقاضا ہے، اور اسی وجہ سے انسان اپنی پوری تاریخ میں اسی حب الہی کے تقاضے سے کبھی بھی خالی نہیں رہا۔ خواہ اس نے اس فطری تقاضے کا صحیح اظہار کیا ہو جیسے مومنین اور موحدین کرتے ہیں، یا غلط اظہار کیا ہو جیسے مشرکین کرتے ہیں۔ مشرک بھی جب کسی بت کے سامنے جاتے ہیں تو اسے خدا سمجھتے ہیں، یعنی ان کے اندر جو خدا پرستی کا فطری جذبہ ہے وہ موجود ہوتا ہے، نہ صرف موجود ہوتا ہے بلکہ وہ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ بت پرستوں نے کیا کیا کہ انہوں نے غیر اللہ کو اللہ سمجھ کر اس کی عبادت شروع کر دی۔ لیکن ان دونوں باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے جو صحیح اور حقیقی رب کو سجدہ کرتا ہے، معبود سمجھتا ہے، یا وہ آدمی جو غیر حقیقی خدا کو خدا بنا کے اس کی عبادت کرتا ہے، دونوں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دونوں میں محبت الہی موجود ہے، کیونکہ یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ مولانا افغانی فرماتے ہیں کہ کمیونزم اور اسلام نامی اپنی کتاب میں نے کمیونسٹوں کا یہ قول نقل کیا کہ خدا کی جگہ پر لازم ہے کہ ہم ایک مصنوعی خدا لوگوں کے لیے بطور بدل تجویز کر دیں تاکہ اس فطری جذبے کی تسکین کا سامان ہو۔ اس سے قبل انہوں نے لینن اور موزے تنگ کی تصویروں اور اس حوالے سے مجسمے وغیرہ کا ذکر کیا ہے، تو اس حوالے سے یہ بات ہو رہی۔
فرمایا چنانچہ انہوں نے اشتراکیت کے ممتاز لیڈروں کو یہ مقام دے دیا، لیکن اس سے بھی بالآخر یہی ثابت ہوتا ہے کہ محبت الہی ایک فطری جذبہ ہے، اور ہر جذبے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اس حب الہی کے لیے مظہر ہونا ضروری ہے، اور وہ مظہر خدا کی پسند اور ناپسند کی پیروی کرنا ہے۔ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ ایک عارف کہتے ہیں تاصل الہ وانت تظہر حبہ، ھذا لعمری فی الفعال بدیع، لو کان حبک صادقا لأطعتہ، ان المحب لمن يحب مطیع۔ آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، ایسا تو ممکن نہیں۔ اگر آپ اپنی محبت کے دعوے میں سچے ہیں تو غور کیجئے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے تابع ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو اس کی اتباع اختیار کرنا پڑے گی۔ اب اتباع کیسے اختیار کریں؟ اس کے لیے اللہ جل شانہ کی پسند اور ناپسند کا ہمیں علم ہونا چاہیے، اور یہ علم کیسے ہوگا؟ جب اللہ جل شانہ اپنے کلام کے ذریعے سے ہمیں بتائیں گے تو وحی کی ضرورت پیش آئی۔ آگے چلتے ہیں۔ وحی کی ضرورت پہ، قرآن کی ضرورت پہ ایک اور دلیل ہے، دلیل اتباعی۔ دنیا میں اتباع اور تابعداری موجود ہے، زیادہ تر اتباع کی ہم قسمیں دیکھتے ہیں۔ اولاد والدین کی تابعدار ہوتی ہے، شاگرد اپنے اساتذہ کے تابعدار ہوتے ہیں، رعیت جو ہے وہ حکومت کی اطاعت گزار ہوتی ہے، ماتحت عملہ جو ہے اپنے افسروں کا تابعدار ہوتا ہے۔ اور پانچواں نقطہ کہ زیر احسان لوگ اپنے محسنین کے تابع ہوتے ہیں، احسان کرنے والے کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ 5 قسمیں ہو گئی، یہ ساری کی ساری فطری ہیں اور ساری کی ساری معقول ہیں، غیر معقول نہیں۔ ان تمام کا اگر ہم تفصیل سے جائزہ لیں تو اسی اطاعت کی وجہ سے تمدن کا جو نظام ہے، معاشرت کا جو نظام ہے، حکومت کا جو نظام ہے، گھریلو زندگی کا جو نظام ہے، تعلیم و تعلم کا جو نظام ہے، وہ سارا اسی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اگر اولاد والدین کی اطاعت نہ کرے تو گھریلو زندگی تباہ ہو جائے گی۔ استاد اور شاگرد ایک دوسرے کے ساتھ پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو شاگرد اگر اتباع نہیں کرے گا تو تعلیم کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر رعایا حاکم کی تابعداری نہیں کرے گی تو ملک کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ماتحت عملہ اگر افسران کی اطاعت نہیں کرے گا تو سسٹم تباہ ہو جائے گا۔
کسی بھی ادارے کا نظام ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ آدمی جس پہ احسان کیا گیا ہے، اگر وہ محسن کی تابعداری نہیں کرے گا تو احسان کا وجود ختم ہو جائے گا، لوگ احسان کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس میں علماء نے ایک اور قسم بھی شامل کی ہے، اور وہ ہے کہ محب اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، عاشق اپنے معشوق کی اطاعت کرتا ہے، اس کی ہر بات مانتا ہے۔ اور ہمارے آج کے دور کے منچلے عاشق تو کہتے ہیں کہ مجھے حکم کرو، میں کوٹھ تو طرف ویسا کنویں میں چھلانگ لگا دوں گا، ستارے توڑ کے لاؤں گا، پتہ نہیں کیا کیا کروں گا۔ تو وہ محبت معشوق میں یہ جملے ادا کرتا ہے۔ کئی بیوقوف تو ایسا کر بھی گزرتے ہیں۔ تو اس میں بھی ایک زور ہے، ایک طاقت ہے۔ مجنون کے بارے میں آتا ہے، اس کا نام تھا قیس، لیکن مجنون سے مشہور ہوا۔ مجنون کا معنی ہے عربی میں دیوانہ۔ لیلا سے اسے محبت تھی، تو کسی نے بتایا کہ وہ تو